لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی بہت پیاری فضیلت سنیے اور جھومیے۔ حضرت شیخ ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال ہوا، چند دنوں کے بعد کسی دوست نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضور آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ فرمایا اللہ پاک کا کرم ہوا اور واقعہ یوں پیش آیا کہ جب مجھے قبر میں دفن کر دیا گیا اور منکر نکیر میری قبر میں تشریف لائے، مجھے انہوں نے بٹھایا اور بٹھا کر سوال پوچھنے لگے، اتنے میں اللہ پاک کا فرمان آیا، اے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے رک گئے۔ حکم ہوا میرے اس بندے کے گناہ شمار کرو، کاؤنٹ کرو اس کے گناہ کتنے ہیں۔ میں گھبرا گیا کہ اب تو میرے گناہوں کی گنتی ہونے لگی ہے، میں کیسے بخشا جاؤں گا؟ فرشتوں نے میرے گناہ شمار کیے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا اس بندے نے دنیا میں ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو درود شریف پڑھے ہیں ان درودوں کو بھی شمار کرو، ان درودوں کو بھی گنو۔ پھر میرے پڑھے ہوئے درود پاک فرشتوں نے گننا شروع کیے۔ خوش قسمتی سے میرے پڑھے ہوئے درود پاک گناہوں سے زیادہ تھے۔ بس اسی پر فرشتوں کو حکم ہوا حسبکم یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں تمہیں اتنا ہی کافی ہے، اذهبوا به الی جنتی، اب اس بندے کو میری جنت میں لے جاؤ، یعنی اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو۔ القول البدیع صفحہ نمبر 124 پر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود پاک کی محبت، درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے نا کیسا وقت تھا اور کیسا لمحہ تھا، کیسی آزمائش کی گھڑی تھی اور درود پاک اس لمحے کام آ گیا۔ اللہ پاک ہمیں درود پاک کا عادی بنائے، درود اور صاحب درود صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف، اپنے سیگمنٹ کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن نیک بی بی کا تذکرہ خیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضور اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج کن کا تذکرہ خیر بسم اللہ فرمائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بی بی صفورہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دیکھیں نام کتنا یونیک، کتنا پیارا نام ہے، اور کیوں نہ پیارا نام ہو کہ یہ ایک اللہ کے نبی کی زوجہ اور ایک اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی، سبحان موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اچھا، ان کا واقعہ جو قرآن میں بیان ہوا، ان کی حیا کی صفت بیان کی گئی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر، کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں تو بہت حیا والے انداز سے آئیں، شرم والے انداز سے آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا فرعون نے پروگرام بنایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے سفر کرتے ہوئے 8 روز کی مسافت پر مصر سے نکلتے مدین پہنچتے ہیں۔ یہ فرعون کی سلطنت سے باہر ایریا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کا یہاں قیام تھا۔ راستے میں 1 ہفتہ سفر پیدل، نہ سواری، نہ کھانا، نہ پینا، نہ کوئی بتانے والا کہ کدھر جانا ہے۔ اور آپ نے دعا کی تو اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے آپ کو مدین تک پہنچا دیا۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے ہیں تو شہر کے کنارے پر ایک کنواں، انگلش میں ویل کہتے ہیں، وہاں تشریف لائے۔ وہاں لوگ پانی پی رہے تھے، جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔
علیحدہ دو عورتیں کھڑی تھیں. اچھا وہ اپنے جانوروں کو روک رہی تھیں کہ وہ پانی کی طرف نہ جائیں. اب وہ کنواں جو ہے وہ طاقتور اور مضبوط مردوں نے گھیر رکھا تھا. تو وہ عورتیں انتظار کر رہی تھیں کہ یہ فارغ ہوں تو ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہے؟ کہا جب تک یہ فارغ نہیں ہو جاتے ہم نہیں پلاتی. ہم مردوں کے مجمع میں نہیں جا سکتے. اللہ اللہ اللہ، کیا بات، اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہیں نا. کیا تربیت. اور دیکھیں کہ شریف گھرانے والی، شریف واہ واہ. ماں باپ کی اولاد، تو یہ سینما گھر، تو یہ سیر سپاٹے، تو یہ جی ہوٹلنگ، تو فلاں فلاں، یہ سیر و تفریح. اللہ کی پناہ، استغفر اللہ. تو دیکھیں کیا جواب دیا، جب تک سب چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہیں لے جاتے تب تک ہم پانی نہیں پلاتی، کیونکہ ہم مردوں کے مجمع میں نہیں جاتی. سبحان اللہ. اچھا حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کیوں بھیجا تھا؟ سوال پیدا کسی کو ذہن میں آئے. حضرت شعیب علیہ السلام کو ضعف تھا، بزرگی تھی، بڑی عمر تھی. ٹھیک. ہم اپنے لیے بڑھاپا کہتے ہیں ہاں جی. تو لیکن اللہ کے نبی ہے نا، جی. تو وہاں تو ادب کا لفظ کہیں گے. اور اللہ پاک نے آپ کو بیٹیاں ہی عطا فرمائی تھی، اللہ. آپ کے بیٹے نہیں تھے. حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے بیٹیاں عطا فرمائی. تو اللہ کی شان ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں نہیں دیتا. بے شک، مرضی اس کی. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹے، جس کو چاہے بیٹیاں دے. سبحان اللہ. اچھا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا معاملہ تو آپ کو رحم آیا. قریب ہی ایک اور کنواں تھا، اس کنویں پر ایک بہت بھاری بھرگم پتھر تھا جس کو بہت سارے لوگ مل کر، 8-10 لوگ مثلا مل کر ہٹا سکتے تھے. دھوپ، گرمی کی شدت، کئی روز سے کھانا نہیں کھایا، 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا. وہ آپ نے وہ جو بھاری پتھر تھا اس کو اکیلا ہٹا دیا. سبحان اللہ. تو ان دونوں خواتین نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا اور وہ چلی گئیں. اور اللہ کے نبی کو اللہ نے بہت طاقت دی ہوتی. 1 ہفتے کا فاقہ تھا اور طاقت دیکھیں کیسی موسیٰ علیہ السلام، اکیلے ہٹا دیا، اکیلے ہٹا دیا. اب آپ ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی. سورہ قصص کی آیت نمبر 24 میں اس کا ذکر ہے. عرض کی اے میرے رب، میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں. اللہ. اچھا اب یہ دونوں صاحبزادیاں، شہزادیاں شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہیں. اب شعیب علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ آج جلدی آ گئی ہیں. تجھے کیا وجہ ہے؟ عرض کی کہ کنویں کے پاس ایک نیک شخص تھا، اس نے مہربانی کی، جانوروں کو ہمارے پانی پلا دیا. تو شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک شہزادی کو کہا جاؤ اس نیک مرد کو میرے پاس بلا کر لاؤ. اچھا اب یہ کیسے گئیں؟ سیکھنا یہ، تربیت یہ جی. تو حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چہرے کو اپنے آستین سے ڈھک کر، جسم مبارک کو چھپائے ہوئے، شرم سے چلتی ہوئی پہنچی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جا کر کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، تاکہ آپ نے جو مہربانی کی ہے جانوروں کو پانی پلایا تو اس کی آپ کو اجرت دے، مزدوری دے. موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر تیار نہیں ہوئے، لیکن چلے گئے کہ شعیب علیہ السلام کی زیارت ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی. اچھا اب جانے کا انداز کیسا ہے؟ آپ نے بی بی صفورہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کو فرمایا کہ تم میرے پیچھے چلو. کیا بات. اللہ اللہ. مجھے راستہ بتاتے رہنا. اللہ اکبر. اچھا موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو کھانا تیار ہے. شعیب علیہ السلام نے فرمایا بیٹھیے کھانا کھائیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ، کہ میں اس کام کے بدلے میں کھانا کھاؤں گا. اللہ. تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو بھوک نہیں ہے؟ تو کہا کہ یہ میرے عمل کا عوض نہ ہو جائے کہ میں نے پانی پلایا. کیا بات. ہم لوگ نیک عمل پر بدلہ نہیں لیتے. شعیب علیہ السلام نے فرمایا جوان ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کے لیے نہیں ہے بلکہ ہماری عادت ہے، ہمارے آبا و اجداد کی عادت ہے، ہم مہمانوں کو کھانا پیش کرتے ہیں. یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام بیٹھے اور کھانا تناول فرمایا
اور پھر سارے واقعات شعیب علیہ السلام کو بتائے، اپنی ولادت مبارک سے لے کر فرعون کے گھر اور شعیب علیہ السلام تک پہنچنے تک۔ تو صحیح، شعیب علیہ السلام نے فرمایا آپ ڈرے نہیں، آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہیں اور مدین میں فرعون کی حکومت نہیں ہے۔ نہیں، وہ خیر اب یہ واقعہ اور بھی ہے، اور سورہ قصص کی آیت نمبر 27 28 وغیرہ میں اس کو پڑھیں ناظرین ناظرات، ماشاء اور تفسیر صراط الجنان میں سبحان بہت آسان طریقے سے آپ کو اردو میں مل جائے گا۔ تو پھر بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیسے ہوا، کیا ہوا، یہ انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی اگلے ہم ایپیسوڈ میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاء اللہ الکریم۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ننھی مبلغہ، دیکھتے ہیں کہ کیا بیان فرماتی ہیں۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ میرا نام حریم ہے۔ پیاری بچیوں، زیادہ کھیلنا نقصان دہ ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، تو کھیلنے کا بھی ایک وقت ہونا چاہیے۔ ایسی جگہ نہ کھیلنے جائے وہاں ہونے کا ڈر ہو، ایسی جگہ بھی نہ کھیلیں جہاں کپڑے گندے ہو جائیں۔ ایسا کھیل نہ کھیلیں جہاں لڑائی جھگڑا ہو، اور لڑکیوں کے ساتھ کھیلیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک ہماری ننھی منی مبلغہ کو مکہ مدینے کی زیارات نصیب فرمائے، اور والدین کو بھی حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔ سوال علم کی چابی ہے، آئیے سوال اور جواب سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرا نام عائشہ طاریہ ہے، میں گجرات سے عرض کر رہی ہوں۔ میرا رکن شورا سے ایک سوال ہے، گھر کے کام اور بچوں کی دیکھ بھال میں ایک عورت اپنے شوہر سے کس حد تک کام لے سکتی ہے؟ جس حد تک الفت بھرا ماحول ہے اس وقت تک کام لے سکتی ہے، جس حد تک انڈرسٹینڈنگ ہے اس حد تک کام لے سکتی ہے۔ عورتوں کے کام عورتوں نے کرنے ہیں، مردوں کے کام مردوں نے کرنے ہیں، لیکن مرد الرجال قوامون علی النساء، مرد گھر کے افسر ہیں، لیکن افسر صاحب کو چاہیے کہ کچھ ساتھ ساتھ کام بھی کرائے۔ مثال کے طور پر بچوں کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اگر ہم کچھ چائے بنا دیں، کچھ ہلکا پھلکا کام کر دیں، کیا حرج ہے؟ گھر کا اپنا ہی ہے نا۔ یاد رکھیں گھر کے کام خود کرنا سنت ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے صلی گھر اللہ کے اندر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ گوشت بھی بناتے تھے۔ سبحان مثلا گوشت کے پیس کرنے ہوتے ہیں نا، تو آپ پکڑتے تھے اور وہ کچھ اس طرح بناتے تھے۔ اور بسا اوقات آپ کا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آٹا گوندنا بھی ثابت ہے، واہ، بسا اوقات گھر مبارک کی صفائی بھی آپ سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان ایک محبت بھرا ماحول ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، وہ شریک حیات۔ تو اس حیات کے اندر گھر کا کام بھی شامل ہے نا، تو وہ بھی کام کرنا ہے۔ ماشاء اچھا، اس کے اندر جیسے بچوں کو اسکول میں پہنچانا ہے، اسکول سے لے کر آنا ہے، مدرسے میں لے جانا ہے، مدرسے سے لے کر آنا ہے، جامعہ لے جانا ہے، لے کر آنا ہے، ان کاموں میں بھی اب ایسا نہیں کہ وہ عورت ہی جا رہی ہے بیچاری، وہی رکشے پر بیٹھ رہی ہے تو وہی لے کر آ رہی ہے، تو یوں نہیں۔ اور بعض تو ایسے کیا کٹو ہی کہوں گا اس کو، تو کہ وہ سبزیاں بھی گھر والی سے منگواتے، گوشت بھی گھر والی جا کے لے کر آ رہی ہے، کریانے کا جو سودا سلف ہے وہ بھی گھر والی لے کر آ رہی ہے۔ بھئی تو کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے؟ تو بھی جانا، اللہ خیر فرمائے۔ تو مل جل کر گھر کا کام، بالخصوص جب بچوں کی امی کی طبیعت خراب ہے تو ہمیں ساتھ دینا چاہیے، مردوں کو ساتھ دینا چاہیے، لیکن عورت کو ہرگز یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بلا عذر اپنی وہ چدراہٹ جمانے کے لیے کہ دیکھو میرا شوہر کام کرتا ہے، پھر وہ سیلیوں میں جا کے فخر بھی کرتی ہوگی کہ ہماری تو ایسی ترکیب ہے کہ وہ مجھے چائے بنا کے دیتا ہے، وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے۔ تو بھائی ایک تو اس میں نالائکی یہ ہے کہ اپنے مرد کی بات اپنی سہیلیوں میں کرنا، یہ نالائکی، یہ شرم و حیا کے منافی ہے۔ آپ کی سہیلیاں ہیں، آپ کے شوہر کے لیے تو وہ غیر عورتیں ہیں نا، غیر عورتوں کے سامنے آپ نے کر دی بات۔ اور اگر مرد اپنی گھر والے کی بات اپنے دوستوں سے کرے تو یہ بھی بے حیا ہے، تو یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو مل جل کر گھر کا نظام
चलाना चाहिए। अल्लाह नसीब करे। आमीन। नाश्ते वगैरह का जो वक्त होता है हुजूर, उसमें भी काफ़ी बाज़ आजमाइश होती, ख़ास तौर पर जिन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार भी करना हो, वही टाइम तैयारी का, वही टाइम खाने बनाने का। एज पर कंडीशन है, देखे ना मुनीर भाई, अब मिसाल के तौर पर वही टाइम मदरसे का, स्कूल का, जामिया का बच्चों का है, जी वही टाइम ऑफिस का है शौहर जी साहब का, फिर जी अब वो आपका साथ देंगे, अपनी तैयारी करेंगे? हम्म, अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम है ना, सारा जी दिन तो काम नहीं करना ना जी भाई। ऐसे फिर उसने ऑफिस चले जाना है, बच्चों ने तो चले जाना है, फिर आप जरा इजी हो जाएंगी। सही। फिर आराम करना है तो आराम कर लें, कोई और काम करना है तो काम कर लें। माशाअल्लाह, हत्तल इम्कान साथ दिया जाए। आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, औलाद के हुकूक। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। जानते हैं कि अल्लाह पाक ने हमारे ज़िम्मे औलाद के जो हुकूक लगाए हैं, उनमें से आज हमारे सीखने के लिए क्या है? बेटियां अल्लाह की रहमत हैं सुभान अल्लाह, और इन रहमतों की कदर क्या करनी बात है। क्या बात। बेटियों के हुकूक में एक हक ये भी है कि इनकी जल्द शादी कर दें। माशाअल्लाह, और याद रखें कि बेटियों की जल्द शादियां कर दें तो मुआशरे से फितने फसाद ख़त्म हो जाए। क्या बात। अच्छा, ये भी मैं अर्ज करूं सुभान अल्लाह, कि जब बच्ची का निकाह होता है तो इससे ईमान मजबूत होता है। सुभान अल्लाह, बच्चियों का निकाह होता है तो उनके नमाज का अजर सवाब बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अच्छा, उनकी सोच में पुख्तगी आ जाती है। सुभान अल्लाह, और ये याद रखें कि बच्चों और बच्चियों का निकाह मेडिकली इनके लिए बेनिफिशियल है। सुभान अल्लाह, सुभान बहुत सारे अमराज हैं, गैर शादीशुदा में उसका खतरा ज्यादा है अल्लाह, और शादीशुदा में उसका खतरा कम होता है। सही। निकाह में ईमान का तहफ़्फ़ुज़ है, सुभान अल्लाह, मुआशरा जो है वो लड़ाई झगड़े से, फितन और फसाद से सुभान बचता है। अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह, अगर कोई मामला हुआ तो फिर बाप बदनामी, बड़ा भाई या भाई जो कहाँ बदनामी सर लेगा। छुपाएगा। जी ठीक है, तो वक्त पर अब बाज बच्चियों की उम्र 35 साल, 30 साल, 31 साल, अरे भाई उम्रें कितनी है पहले, और इतनी ताखिर कर दी भाई। और शादी ना होने की बिना पर बाज़-औक़ात बच्चियां मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो जाती हैं, हिस्ट्रिया और इस तरह के अमराज होते हैं, और वो कहते हैं कि जी इसको जिन चमड़ गया है, जी इसको तो वो बार की हवा लग गई, ये जी असर हो गया है। जी, और वो अस्तगफिरुल्लाह, अगर किसी जाली आमिल के हत्थे चढ़े तो फिर और मुसीबत। तो 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 बच्चियों की जो शादियां हैं जल्द करें, और इनके हुकूक में से है ये, सुभान अल्लाह, बच्चों के भी बच्चियों के भी। जी अच्छा जी, वो बच्चों का जब कि जी वो रिस्क कहाँ से कमाएगा, तो मामला, अरे भी अल्लाह रज़ाक है, शादी से पहले भी बाद में वही रज़ाक सुभान है। अल्लाह, एक सुभान शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर होता है कि हुजूर तंगदस्ती बहुत है, फरमाया निकाह कर ले। अल्लाहु अकबर, मेरे नबी ने तो तंगदस्ती का इलाज सल्लल्लाहु बताया कि अलैहि निकाह कर ले। सुभान एक नहीं दो का रिस्क जमा होगा, अल्लाह ताला फरावानी अता कर सुभान देगा, अल्लाह, इन्हें भी देगा, इनकी औलाद को भी देगा रब्बे सुभान कायनात। उस पर भरोसा करें। और बच्चियों के हुकूक में से ये है कि जल्द शादी करें। हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि बच्चियों को साफ सुथरा रखें, साफ सुथरे लिबास में रखें, सोने चांदी के जेवर से आरास्ता करें ताकि इनके रिश्ते आए। माशा अच्छा, फिर रिश्ता नेक साले वो देखें, माशा सालेह यानी नेक, नेक, हाँ, अच्छा रिश्ता। और फिर उम्र का मामला, खानदान का मामला, तरबियत औलाद, किताब के अंदर ही चीजें बहुत लिखी हुई, औलाद के हुकूक उसके अंदर भी चीजें लिखी हुई। मजीद माशाअल्लाह, मुताले के लिए वहां रुजू कर लें। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमारी बेटियों के नसीब अच्छे फरमाए, आमीन बेटों के आमीन नसीब अच्छे आमीन। फरमाए, इनकी खुशियाँ दिखाए। अल्लाह पाक दुनिया में भी और आखिरत में भी हमें और इनको शर्मिंदगी से, शर्मसारी से महफूज फरमाए। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। आइए अगले सेगमेंट की तरफ आपको लिए चलते हैं, इस्लामी बहनों के दीनी इदारे। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। दावत इस्लामी है, ये दावत
اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین ایک اور سوال اور اس کا جواب سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مائی نیم از جنت فاطمہ۔ میرا سوال ہے بچوں کو ویڈیو گیم سے کیسے دور رکھیں؟ محبت کے ساتھ دور رکھیں، شفقت کے ساتھ دور رکھیں، سمجھاتے ہوئے دور رکھیں، کہیں اور انگیج کر دیں تو خود ہی دور ہو جائیں گے۔ توجہ تقسیم کریں۔ اور یہ ویڈیو گیمز جو ہیں طرح طرح کے غیر مسلموں کے بنے ہوئے، یہ اسلام سے دور کر رہے ہیں، نظر کمزور کر رہے ہیں، مسلس کو کھچاؤ کا شکار کر رہے ہیں، سر میں درد ہو رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، پڑھائی میں کمزوری، نظر کمزوری، دماغ کی کمزوری، جسم کی کمزوری، اس طرح کے معاملات آ رہے ہیں۔ تو بچوں کو دیکھیں، پہلے کیا ہماری نانیاں، ہماری دادیاں ہمیں کہانیاں سناتی تھی، غوث اعظم کی کرامات، سبحان اللہ۔ غریب نواز کی کرامات، صحابہ کی باتیں، آقا کے معجزات، سبحان اللہ۔ معراج کے واقعات، واہ، اللہ کی نیک بیبیوں کے واقعات، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ انداز رکھے نا، آپ نے جب نہیں رکھا، بچے فارغ ہیں تو کسی کام میں تو لگیں گے۔ بچوں کو کسی مفید ایکٹیویٹی میں رکھیں، کوئی مفید، مثلا عجائب القرآن ایسی عظیم الشان کتاب ہے، قرآنی واقعات بچوں کو بتائیں۔ بچے واقعات بڑے غور سے سنتے ہیں، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، یوں پوچھتے ہیں وہ۔ ہاں جی، اچھا، پھر ماشاءاللہ کڈز لینڈ، آپ اس میں بچوں کو بزی کریں۔ اور مدنی چینل پر جو بچوں کے آتے ہیں، ماشاءاللہ بچے جو نعتیں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، بات۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو تلاوت رلا کرتی دیتے ہیں۔ ہیں اور نعتیں پڑھتی ہیں اور بیان سبحان کرتی ہیں، سبحان اللہ۔ واہ جی، تو بچوں کو ان کاموں میں لگائیں۔ اچھا، بچوں کے آپس میں نعت کے مقابلے کرائیں، تلاوت کے مقابلے کرائیں، بیان کے مقابلے ماشاء کرائیں۔ تو یوں گھر کے اندر ہی واہ جی، سبحان اچھی اچھی ایکٹیویٹیز، سبحان مثال کے طور پر سبحان۔ وہ آنکھ پر کوئی پٹی باندھ دی کپڑے کی اور سامنے کچھ سبزیاں رکھ دی کہ دیکھو ٹٹولو کون سی سبزی ہے، تو یہ بھنڈی ہے، یہ ٹماٹر ہے، یہ پیاز ہے، یہ گاجر ہے، یہ چیزیں ٹرے میں رکھی ہوئی ہیں۔ اس طرح کی کچھ نہ ان کو انگیج کریں، ورنہ پھر موبائل تھما دیں اور پھر سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، ہمیں بھی نیک بنائے، ہمارے بچوں کو بھی نیک بنائے۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بچوں کے نیک بننے کی زیادہ تمنا ہے اپنی نسبت، تو بھئی اپنی بھی فکر کرو نا بھئی، ہم بھی نیک بن جائے، بچے بھی نیک بن جائیں۔ آمین آمین، اچھا، ہو سکتا ہے کہ ہمارا نیک نہ بننا ہی بچوں کے نیک نہ بننے کا سبب ہے، اللہ اکبر۔ تو ہم دیکھا نیک دیکھی، بنیں، بچے بھی نیک ہو جائیں گے۔ یہاں ان کے لیے آپ کیا فرمائیں گے کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کو بعض دفعہ وہ خود دیتے ہیں موبائل کہ لو یہ دیکھ لو، جان چھوڑو یہ دیکھ لو، تو مطلب کوئی کام کرنا ہے اور وہ نہیں، وہ ہٹ رہے، تنگ کر رہے ہیں۔ وہ جان وہ چھٹتی نہیں ہے، پھنس جاتی ہے۔ تو خیر، وہ کنیز فاطمہ، غلام رسول وہ کے لگا مدنی دیں۔ پھول، سعد و سعدیہ، پھر پوئمز اتنی زبردست ہیں کہ مزے کو مزہ آ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے چلتے ہیں خواتین اور قرآن سیگمنٹ کی طرف۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ علم دین حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے رب تعالی جل وعلا نے کیا ہمارے لیے ارشاد فرمایا، آئیے سنیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 32، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ اب انسان کی نیچر کیا ہے کہ دوسرے کے پاس جو چیز دیکھتا ہے تو دل کے اندر وہ ایک تشویش سی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک یہ تمنا کرتا ہے کہ چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے، اور دوسرا یہ کیفیت ہے کہ مجھے مل جائے، اس سے چھن جائے، یہ حسد ہے اللہ، اور یہ حرام گناہ کا کام ہے۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ جیسی اس کو اللہ نے دی مجھے بھی دے، اس سے نہ چھنے، مجھے بھی مل جائے، یہ رشک ہے اور یہ جائز ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، آیت میراث نازل ہوئی
लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ये हिस्सा नाजिल हुआ कि मैयत के तरके में मर्द का हिस्सा औरत से डबल। तो मर्दों ने कहा हमें उम्मीद है आखिरत में नेकियों का सवाब भी औरतों से डबल मिलेगा। अब औरतों ने क्या कहा? औरतों ने कहा हमें उम्मीद है गुनाह का अजाब हमें मर्दों से आधा होगा। इस पर यह आयत नाजिल हुई, बताया गया कि अल्लाह ने जो जिसको फजीलत दी वो ऐन हिकमत है, बंदे को चाहिए कि बस वो राजी रहे सुभान कि उनका हिस्सा क्यों है, हमारा आधा क्यों है, उसका इतना क्यों है। ये अल्लाह की हिकमत है। हिकमत असी सोचण वाले नहीं, मनने वाले असी मनण वाले हैं। सुभान जो अल्लाह का हुक्म आ गया, रसूल का हुक्म आ गया, समीअना व अताअना, सुभान हमने सुना और हमने माना, बस। सुभान हमारी समझ कितनी भाई। तो हसद नहीं। अच्छा, माशा फिर इससे बचने के लिए क्या करें? इससे बचने के लिए हम नेमतों में अपने से कम वाले को देखें, ठीक तो खुद ही सब्र हो जाएगा। सुभान अल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने से नीचे वाले को देखो और जो तुमसे ऊपर उसे ना देखो, ये इससे बेहतर है कि तुम अल्लाह की अपने ऊपर नेमत को हकीर जानो। अल्लाह फलां के पास बहुत माल और दौलत है मगर वो बेईमान है, मेरे पास कुछ भी नहीं है मगर मैं ईमान वाला हूँ, अल्लाह सब का कुछ। शुक्र है मैं उससे मालदार हूँ, बेशक अमीर व कबीर हूँ, बेशक मैं बड़ा अमीर व कबीर हूँ, दरे मुस्तफ़ा का फकीर हूँ, सुभान मेरा रिफ़अतों पर नसीब है, वाह अल्लाह का करम। तो औरतों के अंदर बदकिस्मती के साथ हसद ज्यादा पाया जाता है। किसी को देखा कि वो ज्यादा अच्छी लग रही है, ये यार तो उसका तो सत्यानाश हो जाए, ना भी कहे तो वो अंदर ही जज्बात हैं। किसी के बाद माल देखा तो बड़े ये नखरे करती है, जेवर मुझे दिखाती है यूं। और अगर कोई औरत अपने शौहर का तस्करा करे कि शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मुझे बहुत गिफ्ट देता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है, औरत को कहना नहीं चाहिए। अगर इसने कह दिया तो भी दुआ करे कि अल्लाह तुझे भी दे, हमें भी दे, मेरे शौहर को भी तौफीक दे कि वो भी मेरा ख्याल रखे। माशा माल की कसरत देखकर, अच्छा घर देखकर, अच्छा लिबास देखकर, अच्छा लाइफ स्टाइल देखकर, अच्छी गाड़ी देखकर हसद हो जाता है, इससे बचना चाहिए। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हसद नेकियों को खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खाती है। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आदमी के दिल में ईमान और हसद जमा नहीं होते। हजरत फुज़ैल बिन याज़ रहमतुल्लाह अलैह ने तो बड़ी जबरदस्त बात बताई, सुभान मोमिन रश्क करता है, मुनाफिक हसद करता है। अल्लाह हम तो ईमान वाले हैं, हमारा क्या काम। तो अल्लाह पाक हमें भी और आमीन। हमारी इस्लामी बहनों को भी आमीन हसद से और तमाम बातनी अमराज से बचाए। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह पाक की रज़ा पे राजी रहें, जिसको मालिक ने जो दिया जितना दिया उसकी तकसीम है, ये ठीक है। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की तरफ, उमूर खानादारी। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। बहुत दिलचस्प होता है, बड़ी अच्छी अच्छी मालूमात का ये हामिल सेगमेंट है, और ख़ास तौर पे हमारी जो घरेलू ज़िंदगी है उसमें बहुत काम आने वाली बातें होती हैं। हुज़ूर आज क्या इरशाद फरमाएंगे? लहसुन छीलने का तरीका, महफूज करने का तरीका, पेस्ट बनाने का तरीका, क्या बात, पाउडर बनाने का तरीका बताऊंगा आज। क्या बात, क्या बात। अच्छा, बाज काम मेहनत तलब नहीं होते, वक्त तलब होते। उन्हीं में से एक काम है लहसुन छीलना ठीक और उसको महफूज करना। अच्छा, शायदी को खाना हो जिसके अंदर हम लहसुन न डालते हो, ना डालते हो, लहसुन पहले से छिले हुए हो, पिसे हुए हो, महफूज हो, तो खाने में जल्दी वो आसानी हो जाती है। अचानक घर में मेहमान आ गए तो वक्त की बचत हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। देसी लहसुन जो है ये रिवायती लहसुन की निस्बत बारीक होता है मगर जायका और फायदा ज्यादा होता है। लहसुन जो देसी है इसकी कलियां बारीक और छोटी होती हैं, इसे छीलने में दुश्वारी होती है। आसान तरीका यह है कि इनकी कलियों को अलग अलग कर लें, फिर अच्छी तरह सरसों का तेल हो तो लगाकर स्टील की किसी साफ और खुश्क खुले बर्तन में फैलाकर धूप में 1 या 2 दिन रख दें। सही। अब इन कलियों को छिला जाएगा तो छिलका आसानी से उतर जाएगा। अच्छा, लहसुन को महफूज कैसे करना है? लहसुन की इन छिली हुई कलियों को अच्छी तरह धोने के बाद पंखे के नीचे फैलाकर या किसी साफ तौलिए वगैरह के जरिए खुश्क करें, हल्का सा तेल लगाकर फ्रिज में रख दें। इंशाअल्लाहुल करीम
कई दिन तक खराब नहीं होंगे। माशाअल्लाह। अच्छा, लहसुन की कलियों को धोकर पीसने, इसका पेस्ट बनाने का तरीका बता रहा हूं। पीसने में पानी का इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद मशीन में लहसुन पीस रही है तो थोड़ा सा नमक और पकाने का यानी कुकिंग ऑयल जो है वो डालकर दोबारा पीस लें, और एयर टाइट जार यानी ऐसी बरनी कि जिसके अंदर हवा ना जाए, ऊपर से बंद कर देते, वो एयर टाइट हो जाता है, फ्रिज में रख दें। इंशाल्लाह 2-3 महीने तक पेस्ट खराब नहीं होगा। क्या अच्छा, बात। पेस्ट बनाते हुए इसके अंदर अगर सिरका डाल लें तो फायदा और बढ़ जाएगा। सिरका ग़िज़ा को देर तक खराब होने से महफूज रखने में क्या मदद बात। देता है। पेस्ट निकालने के बाद धुला हुआ खुश्क चम्मच इस्तेमाल करें, गीला चम्मच इस्तेमाल नहीं करना वरना पेस्ट खराब हो जाएगा। लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए जिस ब्लेंडर का इस्तेमाल करें वो भी ड्राई होना चाहिए और साफ होना चाहिए। अच्छा, लहसुन का पाउडर भी बनाया जाता है। बारीक लहसुन बेहतर है कि लंबाई में काटकर स्टील की ट्रे में फैलाकर जालीदार दुपट्टे से ढक दें ताकि मिट्टी वगैरह गर्दो गुबार ना पड़े। इस ट्रे को धूप में रखें यहां तक कि लहसुन बिल्कुल खुश्क हो जाए। अब इसे खुश्क मसाले वाली मशीन में पीसकर पाउडर बनाएं। शीशे के किसी जार में, किसी बरनी में भरकर महफूज कर लें और जरूरत के वक्त हंडिया में इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक अपनी नेमतों की कदर नसीब आमीन। फरमाए, आमीन। इसराफ और फजूल खर्ची और जाया करने से बचाए अल्लाह। और शुक्रगुजारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन 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 बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। मदनी चैनल के नाजरीन नाज़रात, अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत फरमाए। उम्मीद करते हैं कि आपने तवज्जो के साथ सुना होगा और कुछ महफूज भी कर लिया होगा, और नियत कीजिए कि दूसरों को भी पहुंचाएंगे, क्योंकि ये खैर खाई है, अच्छी बातों का बताना, मुफीद बातों का बताना, अपनी तरफ से कुछ नहीं बताना, जो सुना है वही उसको आगे बढ़ाना है। अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह हमें दिए से दिया जलाने की तौफीक अता फरमाए, अच्छी बातें आम करने की तौफीक अता फरमाए और मुसलमानों को नफ़ा पहुँचाने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। नए प्रोग्राम, नए उन्वान, नई मालूमात के साथ, नए सवाल जवाब के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे बशर्ते ज़िंदगी बफज़ल खुदा इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। ये नेक ख़वातीन अल्लाह के अहकाम पे हैं सर को झुकाती। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन।